میرا شوہر نامرد ہے اور مجھے خلا چاہیے۔ وہ تنسیخ نکاح کا عام سا کیس تھا۔ اونچی پڑھی لکھی فیملی تھی، 2 پیارے سے معصوم سے بچے بھی تھے، لیکن خاتون باضد تھی کہ اس کو ہر حال میں خلا چاہیے، جبکہ میرا موکل مدعیہ شوہر شدید صدمے کی کیفیت میں تھا۔ جج صاحب اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میاں بیوی کو چیمبر میں لے جا کر مصالحت کی کوشش کر لیں کہ شاید بات بن جائے۔ مدعیہ علیہ شوہر کا وکیل ہونے کے ناطے اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں کہ مصدق میں نے فوری حامی بھر لی، جبکہ مدعیہ بیوی کے وکیل نے اس پر اچھا خاصا ہنگامہ بھی کیا، لیکن خاتون بات چیت کے لیے راضی ہو گئی۔ چیمبر میں دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاں خاتون، آپ کو اپنے شوہر سے کیا مسئلہ ہے؟ وکیل صاحب جی، یہ شخص مردانہ طور پر کمزور ہے۔ میں اس کی بے باکی پر حیران رہ گیا۔ میرے منہ سے ایک موٹی سی اور گندی سی گالی نکلتے رہ گئی، البتہ منہ میں تو دے ہی ڈالی۔ ویسے تو کچہری میں زیادہ تر بے باک خواتین سے ہی واسطہ پڑتا ہے، لیکن اس خاتون کی بات کچھ الگ ہی تھی۔ اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت اس پر ڈالی اور میری طرف امداد طلب نظروں سے گھورنے لگا۔ میں تھوڑا سا جل گیا کہ کیسی عورت ہے، ذرا بھی شرم و حیا نہیں۔ بہرحال میں نے بھی شرم و حیا کا تقاضا ایک طرف رکھا اور تیز سوال کرنا شروع کر دیے۔ جب اس سے پوچھا کہ کیا اس کا اپنے مرد سے گزارا نہیں ہوتا، تو کہتی ہے کہ ماشاءاللہ 2 بچے بھی ہیں ہمارے۔ یہ جسمانی طور پہ تو بالکل ٹھیک ہیں، تو بیوی پھر مردانہ طور پر کمزور کیسے ہوئے؟ میں نے استفسار کیا۔ وکیل صاحب، میرے بابا دیہات میں رہتے ہیں اور زمینداری کرتے ہیں۔ ہم 2 بہنیں ہیں اور میرے والد ہمیں دھی رانی سے کم نہیں بلاتے اور یہ غصے میں مجھے کنجری کہتے ہیں۔ وکیل صاحب، مرد تو وہ ہوتا ہے نا جو کنجری کو بھی اتنی عزت دے کہ وہ کنجری نہ رہے، اور یہ اپنی بیوی کو ہی کنجری کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ کوئی مردانہ بات تو نہیں ہوئی نا وکیل صاحب؟ اب آپ ہی بتائیں، کیا یہ مردانہ طور پر کمزور نہیں ہے؟ میرا تو سر شرم سے جھک گیا۔ اس کا شوہر بھی آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر یہی مسئلہ تھا تو تم مجھے بتا سکتی تھی نا، مجھ پر اس قدر ذہنی ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شوہر منمنایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ جب میری ماں بہن کے ساتھ ناجائز رشتے جوڑتے ہیں تو میں کیا خوش ہوتی ہوں؟ اتنے سالوں سے آپ کا کیا گیا یہ ذہنی تشدد برداشت کر رہی ہوں، اس کا کون حساب دے گا؟ بیوی کا پارا کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، جیسے تیسے منت سماجت کر کے سمجھا بجھا کے ان کی صلح کروائی۔ میرے موکل نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اب کبھی بھی اپنی بیوی کو گالی نہیں دے گا، اور پھر دونوں چلے گئے۔ میں کافی دیر تک وہیں چیمبر میں سوچ بچار کرتا رہا کہ گالیاں تو میں نے بھی دیں اس خاتون کو، اس کے پہلے جواب پر دل ہی دل میں بہت دی تھی، تو شاید میں بھی نامرد ہوں، اور شاید ہمارا معاشرہ نامردوں سے بھرا پڑا ہے۔